السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جب نبی کو لے کر ان کے چچا ابو طالب عیسائی کے عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے اور خانقاہ کے راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا بیٹا ہو۔ یہ سن کر ابو طالب حیران ہو گئے، پوچھا کیوں؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں میں نے پائی ہے یہ دنیا کے آخری نبی ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ یہ یتیم ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر آخری نبی کی تمام علامات موجود ہے، تمام نشانیاں موجود ہیں۔ ان کے والد زندہ نہیں ہوں گے، انتقال کر گئے ہوں گے، یہ راہب نے کہا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اور وہ پیغام نبی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور راہب نے یہ بھی کہا کہ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب آگے بڑھ گئے، راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہ پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ اس سے بھی میں نے یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے یہ سن کر بولا کہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، جو کہ آخری امت کے نبی ہوں گے۔ ان کی علامات کتابوں میں جو موجود ہے وہ یہ کہ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل نوجوان خاندانی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے کا سب سے بڑا عالم بحیرہ تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرتے تھے، مگر اس نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہیں کبھی ان کی کوئی دعوت دی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے والے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ غور کیجئے گا کہ نبی کا بچپنے کا زمانہ ہے۔ جب اس بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار قافلے کے ساتھ دیکھا تو اس بحیرہ نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کے لیے کھانا پکوایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بدلی سائے کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا کہ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کے شاخیں اس طرف جھک گئی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ سبحان اللہ، یہ بدلی کا سایہ کسی اور طرف تھا، لیکن جب ہمارے نبی وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو بدلی کی چھاؤں اسی طرف آ گئی جدھر ہمارے نبی تشریف فرما تھے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سے سایہ دار جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ قافلے کے لوگ پہلے ہی جہاں جہاں پر چھاؤں تھا، جہاں جہاں پر سایہ تھا وہاں پر جا کے بیٹھ گئے تھے۔ جب ہمارے نبی پہنچے تو کہیں پر سایہ نہ تھا، لیکن نبی ہمارے جہاں پر تشریف فرما ہوئے، جہاں پر بیٹھے ٹھیک اسی طرف سایہ گھسک کر آ گیا۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ بدل لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھیجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھائیں، یعنی بچے بوڑھے اور غلام سب آئیں یہاں اور کھانا کھا کر جائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، بحیرہ، آج تو آپ کا نیا کام ہے کہ ہم لوگ اتنے لمبے سفر سے سفر کرتے آ رہے ہیں، یہاں آ کر جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہماری کبھی دعوت نہیں کی۔ آج کیا معاملہ درپیش ہوا کہ آپ ہماری دعوت کر رہے ہیں؟
بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا، بس آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ بحیرہ نے یہ جواب دیا۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ میں چھوڑ دیا گیا۔ یعنی سارے لوگ بحیرہ کے پاس دعوت کے لیے آ گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پہلے سے آرام فرما رہے تھے آپ وہیں پر بیٹھے رہے۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ کم عمر تھے، سب سے چھوٹے تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں بھی اسے وہ صفت نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہے جہاں پہلے تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ جہاں اللہ کے رسول ہیں وہیں پر بدلی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول وہیں پر تھے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے جواب دیا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ نے دعوت دی تھی وہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، صرف ایک چھوٹا لڑکا جو کم عمر کا ہے وہ اکیلا وہاں پر ہے۔ بحیرہ نے بولا، تب پھر مہربانی فرما کر انہیں بھی بلائیے۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور ایک بچہ اکیلا رہ جائے۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی آئی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے ہوئے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ تمام علامتیں تلاش کرنے لگا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ ان کا جواب دیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ لات عزیٰ سے نفرت کرتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر پوچھو۔ اب بحیرہ بولا، اچھا اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کے عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس کے فوراً بعد نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے، تنگ رہ گئے، آخر کہے بغیر نہ رہ سکے اور کہنے لگے، یہ راہب محمد میں بہت دلچسپی رہا ہے، شاید ان کے نزدیک یہ مقدس انسان ہے، ان کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے بولا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا بیٹا ہو۔ ابو طالب نے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو بحیرہ نے بولا، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے اندر تمام آخری نبی کی صفت موجود ہیں۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ نبی جو ہوں گے آخری نبی، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، وہ یتیم ہوں گے۔ اس کے بعد راہب نے یہ کہا کہ اب اپنے ملک لوٹ جائیے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر دشمن انہیں دیکھ لیں گے تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور اپنے بھتیجے محمد کو لے کر کے مکہ شریف واپس لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخداً الحمدللہ رب العالمین۔